اور اہل بیت پر یوں حضرت سرائی کرتے ہو کہ جیسے وہ کوئی عام لوگ اور بازاری لوگ ہیں. وہ حیا کرو، کیا بہانہ بازی کرتے ہو؟ کیا ان کا اہل بیت ہونا، سادات ہونا یہ جرم ہے؟ یا ان کا اپنے آباء و اجداد کی محبت سے سرشار ہونا، اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونا یہ جرم ہے؟ یہ تمہارے نزدیک تو جرم ہو سکتا ہے. عند اللہ اصل دین یہی ہے کہ امت وابستہ رہے اہل بیت سے اور قرآن سے، اور عند الرسول بھی یہی حقیقت ہے کہ امت وابستہ رہے اہل بیت سے اور قرآن سے. ثقلین کا ٹائٹل رسول دو عالم نے دیا ہے. ویسے تو تم انکاری ہو ان حقیقتوں کے. ان حقیقتوں کے ہمارے آج کی نئی برانڈ کے بریلوی مولوی جو ہیں یہ بالکل انکاری ہیں. یہ تو انہوں نے کبھی یعنی متواتر احادیث کا بھی احترام نہیں کہ اس پر بھی تعویلیں گڑھ لیتے ہیں. تمہارے باپ کا دین ہے بھائی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کوئی بات تو علم اور دلیل کی بنیاد پر کرو جس میں معقولیت ہو اور اگلا سمجھے کہ یار میں نے اس بات کا اگر جواب دینا ہے تو کسی تو طریق سے دینا ہے. تو یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی بنو امیہ جو مرضی کر جائیں ان کے لیے ثواب ہے. یعنی وہ صحابہ کی توہین کریں تو بھی ثواب، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ توہین کریں تو بھی ان کو ثواب. ہاں جی، وہ مسلمانوں کا قتل عام کریں تو بھی ان کو ثواب، مسلمانوں کا مال لوٹ لیں تو بھی ان کو ثواب، وہ شراب پئیں تو بھی ان کو ثواب، اور جناب والا وہ سود خوری کریں تو بھی ان کو ثواب. یہ سارا ثواب میرے خیال میں خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، بریلویوں کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے؟ اور جس کو جی چاہتا ہے اس کے لیے جناب والا فتوے لگا دیتے ہیں. پہلے اپنی حیثیت دیکھو، اپنے شیشے میں کبھی اپنی شکل دیکھو، اور قرآن آیات کے اندر کہاں کہاں تم نے تعریفیں کی ہیں اور قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے. جب بھی دل کرتا ہے جناب والا منہ اٹھا کر آ جاتے ہو. تو یہ حقیقتیں کیا ہم 1.25 لاکھ اصحاب رسول اللہ رضوان کو جھوٹا کہیں؟ کیا ہم لاکھوں اتباع تابعین اور تابعین کو جھوٹا کہیں؟ ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، مورخین اور کلامی لوگوں کو جھوٹا کہیں؟ اور صرف اس دور کے آج کل کے جو نئی برانڈ کی بریلوی ہے تو اس کو سچا کہیں، اس کو امام مانے؟ یہ کون سا تک طریقہ ہے بھائی؟ کوئی چیز تو پیش کرو. تمہارا تو وہی اشر ہے جو قادیانیوں والا ہے. قادیانیوں سے کہا جاتا ہے بھی تم اگر نعوذ باللہ من ذالک ملعون مرزا کی تم نبوت کا اعتقاد کرتے ہو تو دلیل تو دو اس کی نبوت پر. ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. تو تم سے اگر کہا جاتا ہے کہ جو تم اپنی مسلک کی ترجیحات راج خراج کر کے لاتے ہو کوئی دلیل تم معقول پیش کرو، کسی بھی ٹائٹل پر کوئی بھی دلیل نہیں، اور بلا دلیل تم جبری تحکم کر کے چڑھائی کر جاتے ہو سادہ لو علماء پر اور سادہ لو مشائخ پر اور خاص کر سادات پر. تم کون ہوتے ہو؟ اور پھر کھاتے بھی تھوکا ہوا ہو تم. تمہارے تمام مدرسے، تمام مولوی اہل بیت کا تھوکا ہوا کھا کر پلتے ہو. یہ تمہاری اوقات ہے. اور پھر اہل بیت پر فتوے لگاتے ہو کہ فلاں رافضی ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا. اب اس قرآن کا جواب دو. جس نے ایک سادہ مسلمان کو قتل کیا وہ جہنمی بھی ہے، لعنتی بھی ہے، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور عذاب عظیم بھی ہے. تو جس نے اتنا کچھ کیا ہے مجھے بتایا جائے کیا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم کیا تھا کہ وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر لعنت نہیں کی. اس نے اس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا. کیا اس کا بھی کوئی مواخذہ ہے تمہارے دین کے اندر؟ کیونکہ تم اموی فضلہ خوار ہو